بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے میں ہوں علی رضا. مجلس وحدت مسلمین اور پاکستان تحریک انصاف جس کا نام لینے پہ پابندی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ میں بھی پابند ہوں اور میں نام نہیں لے رہا. تو پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی جو ہے، جو سنی اتحاد کونسل کا روپ دھار چکی ہے، ان کی رشتہ داریاں آپ کو پتہ ہے. اور اس سے پہلے مجلس وحدت مسلمین کے ساتھ یہ ایک رشتہ داری بنی تھی اور وہ اچانک خراب ہو گئی. کیوں ہوئی یہ بات ابھی تک کسی نے نہیں کی، نہ مجلس وحدت مسلمین والوں نے بتائی، نہ پی ٹی آئی والوں نے بتائی. ہاں، کچھ ویڈیو سامنے آئی تھیں، اس سے کچھ اندازہ ہوا تھا کہ یہ شاید اس کا سیٹ بیک تھا. اور اس سیٹ بیک اب یہ ہوا ہے کہ سنی اتحاد کونسل جو ہے وہ سیٹیں مانگتی پھر رہی ہے عدالتوں میں، لیکن آگے انہیں جواب جو مل رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو ان ساری باتوں کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، ان کے چھپے ہوئے وہ سوالات جو ابھی تک سوشل میڈیا پہ بھی، نیشنل میڈیا پہ بھی، اخبارات میں بھی کہیں سامنے نہیں آئے. تو ان سوالات کا جواب تلاش کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب مجلس وحدت مسلمین کے مرکزی جنرل سیکرٹری جناب ڈاکٹر ناصر عباس شیرازی ایڈوکیٹ صاحب کو. ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. آپ کا بہت شکریہ علی صاحب. شرائی صاحب، اب آپ کو شرائی صاحب بتاؤ کیا کہ مخاطب کروں یا ڈاکٹر صاحب کیا کہ مخاطب کروں؟ جو آپ مناسب سمجھیں. تو ڈاکٹر صاحب کا کہ یہ بھی مبارک ہے، پی ایچ ڈی بس سمجھے کہ ہو چکی ہے، تو اس لیے اب ان کو جو میں نے ڈاکٹر صاحب اس لیے کہہ رہا ہوں. تو اچانک سنا گیا تھا، پریس کانفرنس بھی ہو گئی تھی، راجہ ناصر صاحب جو آپ کی تنظیم کے سربراہ ہیں، اور ادھر سے پی ٹی آئی کے بھی سربراہ وہ ایڈوکیٹ صاحب بیٹھے تھے، گوہر صاحب، کہ سب لوگ مجلس وحدت مسلمین میں جا رہے ہیں، پی ٹی آئی والے. پھر ہم نے ایک سوشل میڈیا پہ ویڈیو دیکھی، اس کے بعد پھر پتا چلا کہ مجلس وحدت مسلمین میں نہیں جا رہے ہیں. یہ اس پریس کانفرنس، اس ویڈیو اور اگلی بات کا کوئی آپس میں لنک ہے؟ یہ حادثہ ہوا ہے کوئی ایسا؟ کیا وجہ کیا ہے؟ ایسا کیوں نہیں ہو سکا؟ جی شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، پہلے تو یہ کہ اس کا سیکوینس تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. اچھا. وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے پی ٹی آئی لیڈرشپ نے ایم ڈبلیو ایم سے یہ پوچھا تھا کہ یہ اس سے بھی پیچھے چلی جاتی ہے بات، لیکن بہرحال بنیادی طور پہ یہ تھا کہ اگر ان کے جو اراکین ہیں، منتخب اراکین، وہ مجلس وحدت مسلمین کو جوائن کرنا چاہیں تو کیا آپ کی کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوں گی، کوئی شرائط ہوں گی. تو مجلس وحدت مسلمین نے آفیشلی ان کو یہ جواب دیا تھا کہ چونکہ آپ اس وقت مشکل میں ہیں اور مشکل ٹائم جو ہے وہ ایکسپلائٹ کرنے کا نہیں ہوتا ہے، لہٰذا ہماری کوئی کنڈیشن نہیں ہوگی. اور قبلہ علامہ راجہ ناصر عباس جعفری حفظہ اللہ نے ایک اور پریس کانفرنس میں کیٹیگورک یہ کہا تھا کہ ہم نہیں کہتے کہ آپ آئیں، ٹھیک ہے، یہ ہماری ڈیمانڈ نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو اس کی ضرورت ہوگی تو پھر ہم انکنڈیشنل آپ کو سپورٹ کریں گے. ٹھیک ہے. تو بنیادی روح جو ہے اس سارے کی وہ یہ تھی کہ ایم ڈبلیو ایم نے اس کرائسس کے ٹائم میں ان کو انکنڈیشنل سپورٹ کیا اور ہم نے ان کو اپنی کانسنٹ دی، ان کو گو اہیڈ دیا کہ اٹس اپ ٹو یو، آپ فیصلہ کریں گے اور ہم نہیں آپ کو یہ کہہ رہے. تو یہ بات یہاں ختم ہو گئی اور پی ٹی آئی نے یونیلیٹری انہوں نے اپنے ڈیسیجنس کیا ہوگا، اپنی ڈسکشن کی ہوگی. تو ان کی لیڈرشپ کے بعض شخصیات نے میڈیا کے اوپر باقاعدہ طور پہ یہ کہہ دیا کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ مجلس وحدت مسلمین میں شامل ہو رہے ہیں. یہ ظاہر ہے یہ انہوں نے خود چوز کیا. اگر وہ ہم سے پوچھ کے کہ کیا ہمیں یہ اناؤنسمنٹ کرنی چاہیے تو ہم شاید امیچور اناؤنسمنٹ کے بھی حامی نہیں ہوتے. تو یہ جسٹ ایک ٹیکنیکل رؤوف حسن صاحب نے یہ گفتگو کر دی اور اس سے پہلے کانسنٹ ہماری لے چکے تھے، لیکن کیا اس ڈیسیجن کو یہ سنانے کا ٹائم ہے اور کیا انہوں نے اپنا یونینیمس ڈیسیجن کر لیا ہے، اپنی ساری ہمانگی ہو گئی ہے، یہ کوسچن ان کے اوپر ہے. اور انہوں نے بہرحال اس کی اناؤنسمنٹ کی اور بعد میں ہماری مشاورت ہوئی، میں خود اس میں موجود تھا اور پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی لیڈرشپ عمر ایوب صاحب اور بیرسٹر گوہر علی گوہر صاحب کی لیڈرشپ میں مجلس وحدت مسلمین کے دفتر تشریف لائے اور وہاں پر ڈیٹیل بات چیت ہوئی اور کچھ ایشوز، ان کا اس ویڈیو سے کوئی تعلق نہیں ہے، کچھ ایشوز ڈسکس ہوئے. تو ہم نے کہا کہ ہم نے پہلے بھی آپ کو باؤنڈ نہیں کیا تھا، پہلے بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر اس مشکل میں آپ کو مجلس وحدت کی ضرورت ہے تو ہم اپنا ٹائٹل آپ کو سمجھ گئے. میں ایکچوئل آپ کو تکلیف اس لیے دی ہے کہ کلام شاعر بزبان شاعر سنو. آپ ان محفل کا، ان مجالس کا، ان میٹنگز کا حصہ، مرکزی جنرل سیکرٹری سب سے بڑا عہدہ ہوتا ہے تنظیم کا. ظاہر سربراہ ایک علیحدہ ہے، لیکن ظاہر تنظیم آپ چلاتے ہیں. میں وہ پوچھنا چاہوں گا جو آپ کوشش کریں گے کہ نہ بتائیں. تو ہوا کیا
آخر وہ کون سے حالات آ گئے کہ جس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کو اپنے کیے ہوئے ایک فیصلے، ظاہر ہے کہ رؤوف حسن کی تو مجال کیا ہے کہ خود کہہ دے، عمران خان صاحب نے کہا ہوگا یقینی طور پہ، کیونکہ پی ٹی آئی کا کوئی فیصلہ عمران خان صاحب کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا، یہ ہم سمجھتے ہیں. تو پھر جب یہ پیچھے ہٹے تو اس میں بھی عمران خان صاحب کی خواہش شامل تھی، اور وہ مسائل کیا تھے جو جس کی وجہ سے انہیں پیچھے ہٹنا پڑا؟ میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ بہت واضح طور پہ خان صاحب کی بھی رائے یہ تھی، اور لیکن کمیونیکیشن گیپ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا عمران خان صاحب کے ساتھ، بانی چیئرمین کے ساتھ ایگزسٹ کرتا تھا ان کے جیل میں ہونے کی وجہ سے، اور ملاقاتوں پہ ان دنوں میں پابندی تھی اور ملاقاتیں آسانی سے نہیں ہو پا رہی تھی، لہٰذا الٹیمیٹلی فریش اپڈیٹس جو ہے وہ ان کے ساتھ ان کا شیئر کرنا ممکن نہیں تھا، اور یہاں جو دیگر پارٹی لیڈرشپ جو آزاد ہے وہ پھر آپس میں مشاورت کے ذریعے سے ہی چیزیں کرتی تھی. جو میری معلومات ہیں وہ یہ ہے کہ بعض افراد، ان کے نام بھی ابھی معین نہیں ہیں، انہوں نے اپنے لوکل ڈائنامکس میں، چونکہ ان کو بھی مجلس وحدت پہ اعتراض نہیں تھا، ان کے سامنے اصل میں 2 آپشنز رکھے گئے تھے. ایک آپشن سنی اتحاد کونسل کا، اور میں آپ کے سامنے یہ بھی کیٹیگورک کہہ رہا ہوں، یہ آپشن پریزنٹ بھی مجلس وحدت مسلمین نے کیا، ان کے سربراہ نے کیا تھا، اور ہم نے کہا تھا چونکہ آپ کے علم ہے کہ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ مجلس وحدت مسلمین کا 1 دہائی سے زیادہ عرصہ ہو گیا اشتراکی عمل موجود ہے، ہمارے ریٹن ایگریمنٹس ہیں، اور ہم جو ہیں وہ مشترکہ اہداف کے حصول کے لیے مشترکہ سیاسی جدوجہد کر رہے ہیں. گلگت بلتستان کے الیکشن ہوں، جنرل الیکشن ہوں، پاکستان کے اندر مختلف پولیٹیکل موبلائزیشنز ہوں، 2014 کا جو پولیٹیکل موو تھی طاہر القادری صاحب کے دھرنے تھے، تو ان ساری چیزوں میں ہمارا اشتراکی عمل اس وقت سے جاری تھا، اور وہ آج بھی جاری ہے. وہ تو ظاہر ہے وہ آپ کا ہوگا. لہٰذا ہم نے، یعنی یہ دونوں اور بھی آپشنز تھے ان کے پاس، پی ٹی آئی کے پاس، لیکن جو مجلس وحدت کی طرف سے تھا کہ ہم بھی حاضر ہیں، اور اگر آپ یہ کہیں لگے ہماری طرف سے کسی کو ویٹیج دیا گیا، پریزنٹ کیا گیا، تو وہ پھر سنی اتحاد کونسل کو کیا گیا. ٹھیک ہے. اصل اب جو آپ نے پوچھا تو ان کے ہاں ظاہر ہے آپشن دے دیے گئے، ان کو ڈیسیژن نہیں دیا گیا، ان کو آپشن دے دیا کہ جب آپ ہمیشہ آپشن دیتے ہیں، کچھ فار ہو جاتے ہیں اور کچھ اگینسٹ ہو جاتے ہیں، یعنی کچھ جو ہیں وہ اس کی زیادہ فیور میں ہو جائیں گے، کچھ اس کی فیور میں بھی ہو جائیں گے. تو 1 یا 2 افراد جو ہیں ان کے بارے میں یہ تھا کہ انہوں نے اس پہ تحفظات کا لوکل ڈائنامکس کے تناظر میں اظہار کیا، اور اس کی بنیاد کے اوپر ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ اگر کوئی ایک فرد بھی پی ٹی آئی کے اندر اس کی وجہ سے رفٹ کریٹ کرنے کا سبب بنتا ہے تو ہم یہ موقع نہ دیں، لہٰذا MWM نے ودرا کیا، اور پھر الٹیمیٹلی سنی اتحاد کونسل ہی آپشن باقی رہ گئی. اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس آپشن کو اس مشترکہ سربراہی پریس کانفرنس میں، جس میں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بھی، MWM کی اور سنی اتحاد کی بھی شامل تھی، اس کو مجلس وحدت مسلمین کے سربراہ علامہ راجہ ناصر عباس جعفری نے خود بیان کیا. یعنی ہم نے اس سٹینڈ کو اور موقف جو ہے وہ لوگوں کے لیے بیان کیا. آپ خبر یہ دے رہے ہیں کہ اس اتحاد میں MWM مجلس وحدت مسلمین خود پیچھے ہٹی ہے، پی ٹی آئی پیچھے نہیں ہٹی، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ ہم نے یہ محسوس کیا کہ اگر ان کے درمیان کوئی پرابلم آنے کا امکان ہو اور کسی ایک جگہ پہ بھی کوئی رفٹ آ سکتی ہو تو ہم اس کا سبب نہیں بنیں گے. ساری کائنات تو خدا پہ بھی متفق نہیں ہے، تو آپ اتنی مہربانی کیوں آپ نے کر دی؟ یہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ ہم ایک ڈپلومیٹک کا بات کر رہے ہیں. اور دوسری بات، پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت ہم سمجھتے رہے ہیں، اور خاص طور پر آپ کے مکتب فکر کے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں، اس کے سپورٹر بھی کافی سارے لوگ ہیں آپ کی پارٹی پالیسی کی وجہ سے بھی، اور پی ٹی آئی کو ایک سیاسی جماعت سمجھتے تھے. آپ مجلس وحدت مسلمین، میں جان بوجھ کے اردو کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، MWM نہیں کر رہا، مجلس وحدت مسلمین اور سنی اتحاد کونسل، یہ 2 نام آمنے سامنے ہوں تو فرقہ واریت کس میں نظر آ رہی ہے؟ آپ کو اس لیے چھوڑا گیا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے کوئی اتنی خوبصورت اور اتنی میٹھی زبان میں وہ باتیں نہیں کی جتنی میٹھی زبان میں آپ میرے ساتھ بات کر رہے ہیں. یہ آپ کی محبت ہے اور یہ آپ کا انداز گفتگو ہے، لیکن انہوں نے بہت زیادہ عجیب و غریب انداز میں باتیں کی اور بہت زیادہ باتیں ہوئیں. تو کیا پی ٹی آئی کے اندر فرقہ واریت ہے؟ کیونکہ کہا تو جاتا ہے کہ اس کے اندر ایک مذہبی ایلیمنٹ ہے، تو وہ ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو کسی اور مذہب کا نام حالانکہ پیچھے بھی چھپا ہوا ہو تو برداشت نہیں کرتے. نہیں، پی ٹی آئی کا فرقہ پرستوں سے بعض جگہوں پہ مقابلہ ہے، اور بالخصوص کے پی کے اندر بعض فرقہ پرست گروہوں نے جنہوں نے سیاسی یہاں تو لیڈرشپ خود سامنے آئی فرقہ واریت کے انداز میں، میں عرض کر رہا ہوں ان کا مقابلہ بعض فرقہ پرست گروہوں سے ہے، لہٰذا وہ نسبتاً زیادہ محتاط ہیں. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس لوکل ڈائنامکس میں، تو اس کو اس تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ پی ٹی آئی کو کریڈٹ دینا چاہیے، اور وہ کریڈٹ یہ ہے، اگرچہ میں یہ
देखिए जब हम ये बात कर रहे हैं, अगर कोई हमसे पूछेगा कि कौन सा, हम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को अपना हिस्सा समझते हैं, दुरुस्त है वो, लेकिन कौन सा फैसला पॉलिटिकली ज्यादा बेहतर होता तो उसके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। लेकिन यहाँ डिबेट ये है कि हमने ये फैसला नहीं किया, हमने उनको ऑप्शन आगे बढ़ते हैं और उसके मुताबिक चले। मैं एक बात जरूर कह रहा हूँ, वो ये है कि इसको इस एंगल से जरूर देखें। ये पाकिस्तान के अंदर एक मिसाली अलायंस हुआ है जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और मजलिस वहदत मुस्लिमीन एक स्टेज को शेयर कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान के लिए। इनका एक स्टेज पे इकट्ठे होना फिरका वारियत की भी मौत है, फिरका परस्तों की भी मौत है, और पाकिस्तान के अंदर यूनिटी की दलील है, और उसको इंश्योर। ये बहुत अच्छा किया आपने, ये बहुत बड़ा, वाकई बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, काबिल तारीफ है। बल्कि इससे अगला काबिल तारीफ है जो आप कहना नहीं चाह रहे कि आपने एक कदम खुद पीछे हट के दूसरों को स्पेस दी, ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं अब आगे बढ़ूंगा। इस फैसले से पीटीआई के अंदर जो एक मुतासब एलिमेंट है, जो फिरका वारियत जो फैलाता है, बेशक आप माने ना माने लेकिन मौजूद है, उनकी वीडियोस मौजूद है, तो मैं कैसे ना करूं, आपकी मजबूरी है, आप इत्तेहादी हैं। तो उस एलिमेंट की वजह से आज पीटीआई को ये दिन देखने पड़ रहे हैं कि उनको मखसूस नशिस्तें नहीं मिल रही, क्योंकि उनका केस कमजोर है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन ही नहीं लड़ा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की सीट के तौर पर, पार्लिमानी पार्टी के तौर पर वो वहां मौजूद ही नहीं है। आपकी तो नशिस्तें मौजूद है, एक बंदा आपका एमएनए आ गया, एक बंदा आजाद जीत के आपके पंजाब में शामिल हो गया, एमडब्ल्यूएम में आ गया। चले ये भी लोग अगर आ जाते तो क्या आपको लगता है, वकील भी हैं आप, एक पार्टी के अब तर्जमानी और एक पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी से हट के अब वकील के तौर पर भी आप क्या ये समझते हैं कि पीटीआई अगर एमडब्ल्यूएम के साथ मिलकर एमडब्ल्यूएम में ये लोग शामिल होकर पार्लियामेंट में बैठ जाते तो क्या आज उनको ये दिन देखने पड़ते जो अभी उनको देखने पड़ रहे हैं? ये मेरा मकसद किसी को इख्तिलाफ पैदा करना नहीं है, मकसद है कि चीजों को समझना। आपकी बहुत शुक्रिया। देखिए मैं लीगल पर्सपेक्टिव में तो बड़ा क्रिस्टल क्लियर है कि एमडब्ल्यूएम ने इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट किया हुआ था, और एमडब्ल्यूएम एक पार्लिमानी पार्टी भी है, और एमडब्ल्यूएम ने वो तमाम रिक्वायरमेंट्स भी पूरी की हुई थी। मसलन जो 5% जनरल सीटों में खवातीन का कोटा होता है वो भी एमडब्ल्यूएम ने अडॉप्ट किया हुआ था। तो एमडब्ल्यूएम के एंड पे ये मुश्किलात आईनी और कानूनी जगह पर इनको सामना नहीं करनी पड़ती और इनका केस बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता, यहाँ तक तो दुरुस्त है। लेकिन बदकिस्मती से जो प्रेसिडेंट है कि जब एक पार्टी को चुन के पहले उसके लिए आप कह लें कि उसको सिंबल उसका ले लिया जाता है, मैं समझता हूँ वो सिंबल लेना दुरुस्त कदम नहीं था, उसके ऊपर अपोजिशन के लोगों ने भी वो किया। इसी तरह एक जो इलेक्शन के हवाले से बाज़ दीगर स्टेप्स लिए गए वो भी आपके इल्म में है। तो एक माहौल जो पीटीआई के लिए एग्जिस्ट करता है वो मुतासबाना एग्जिस्ट करता है, बिलखसूस हत्ता जुडिशरी पे भी उनको उस तरीके से इंसाफ नहीं मिल रहा। तो मुमकिन है उस सब के बावजूद उनको मुतवक्के रिजल्ट्स न मिलते, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि 2 और 2 4 वाली बात है कि मैंने पेशावर कोर्ट की तमाम प्रोसीडिंग देखी है, और इससे पहले मैंने जो है वो इलेक्शन कमीशन की प्रोसीडिंग्स भी देखी हैं। उसमें चूंकि पहले से लिस्टों के हवाले से तो पहले से प्रेसिडेंट मौजूद हैं कि लिस्टें जो हैं वो एक्सटेंडेड लिस्टें जो है वो जमा कराई जा सकती हैं। एमडब्ल्यूएम तमाम क्राइटेरिया फुलफिल करती थी, और इसमें कोई शक नहीं है कि ये ऑप्शन के एतबार से अगर लीगल आप पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये ज्यादा मजबूत ऑप्शन है। यकीनन, यानी अगर एमडब्ल्यूएम की छतरी तले ये जाते या वो उसको तस्लीम कर लेते तो आज ये दिन इनको ना देखने पड़ते और उनको मखसूस नशिस्तें मिल जाती हैं। आप इस बात से एग्री कर रहे हैं? हाँ, यानी मिलनी चाहिए थी। अगर इम्कानात ज्यादा थे, बहुत ज्यादा इम्कान अदालत में। देखिए जज को आप कहें भी लीगल वर्थ बहुत ज्यादा, लीगल वर्थ इसमें कोई दूसरा आर्गू का लेवल मजबूत हो जाता। ये एक मैं समझता हूँ कि डिसीजन मेकिंग में बहरहाल उनको ये अंदाजा हुआ होगा जिन्होंने ये डिसीजन किया कि इस डिसीजन में ये इम्प्रूवमेंट हो सकती थी। अच्छा चलें, अब एक आखिरी सवाल है और हमारा वक्त भी खत्म हो रहा है। यहाँ इनकी गवर्नमेंट तो बन गई, केपीके में तो इनकी गवर्नमेंट है, तो उसमें भी कोई आपको शराकत इक़्तिदार में कोई शेयरिंग मिल गई है? मुझे पता है आपका मुतालबा नहीं है, ये ना कहिएगा कि हमारा मुतालबा नहीं है, लेकिन कोई वहां मिल रही है या आगे सेनेट के इलेक्शंस अभी तो खैर पिछले वाले होने, आगे फिर आगे मजीद जो आगे होने हैं उसमें कोई शेयरिंग मिल जाएगी आपको? एमडब्ल्यूएम को कुछ है कोई इस तरह की कोई खामोश सी कोई एक पंच लाइन के साथ आपको कहता हूँ। देखिए हमारे लिए सबसे बड़ी पॉलिटिकल गेन ये है कि पाकिस्तान का ये नैरेटिव जो है वो आगे बढ़े और उसको स्ट्रेंथन किया जाए, और पाकिस्तान के अंदर जितने ज्यादा से ज्यादा लोग इस नैरेटिव की बुनियाद पे इकट्ठे हों, ये हमारी पॉलिटिकल गेन है पाकिस्तान के अंदर इस क्राइसिस से निकालने के लिए। दूसरा ये है कि मेरे ख्याल है इतना ही कह सकता हूँ कि हमारे आपस में इश्तराक अमल है, मीटिंग्स हैं, वहाँ उनकी मौजूदगी ऐसे ही समझेंगे इंशाल्लाह हमारी मौजूदगी है, और
اسی طرح یہاں پہ جہاں پہ بھی ہم موجود ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشنز اور مشاورت جو ہے وہ کرتے ہیں. مشاورت کا لیول بڑھنا چاہیے، اور کچھ میٹنگز چل رہی ہیں، ممکن ہے کہ کوئی ایسا نتیجہ بھی آپ کے سامنے آئے جو اور زیادہ ہماری ان ٹائز کو اسٹرینتھن کرنے کا سبب بنے. تو اس کے لیے میرا خیال ہے کچھ کہنا بھی قبل از وقت ہے، لیکن ہمیں اچھی امیدیں رکھنی چاہیے انشاءاللہ. ایک جملے میں جواب، لگتا ہے عمران خان صاحب واپس آ جائیں گے اور یہ حکومت اپنا ٹینور پورا کر لیں گے؟ یہ حکومت بالکل اپنا ٹینیور پورا کرتی نظر نہیں آتی، اگرچہ اس کے اوپر تمام وسائل لگائے جا چکے ہیں. چونکہ اگر آپ 5 انڈیکیٹرز کو دیکھیں کہ آج کی پی ڈی ایم وہ پی ڈی ایم نہیں ہے جو بڑی ویل انٹیگریٹڈ تھی، آج کی پی ٹی آئی وہ پی ٹی آئی نہیں ہے کہ جو ایک لحاظ سے پری کرائسس تھی، یہ کرائسس سے گزر کے آئے ہوئے ہیں، ایم این ایز ہیں، سینٹ اور اسمبلیوں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں. آج جو آپ کہہ لیں کہ وہ قوتیں کہ جنہوں نے ان کو ڈیریل کرنے کی کوشش کی تھی، وہ بھی آج اپنی مورل پاور جو ہے نا وہ کھو چکی ہیں. اور اسی طریقے سے عوام جو ہے وہ بہت زیادہ بھاری اکثریت کے ساتھ، قوت کے ساتھ میدان کے اندر آئے ہیں. تو ڈائنامکس چینجڈ ہیں، اور پاکستان کے موجودہ جو سچویشن ہے، جو پرفارمنس تھی پی ڈی ایم کی پہلے سے، وہ بھی ساری دنیا کے سامنے ہے. اور موجودہ جو اکنامک سچویشن ہے، اس سے جب کوئی بہت اچھا یہ ان کو وے آؤٹ نہیں دے سکیں گے، تو پریکٹیکلی اس حکومت کے لیے نمبر گیم میں پاورفل ہونے کے باوجود اس کے لیے سروائیو کرنا مشکل ہو جائے گا. میرے خیال میں کہ یہ اپنی مدت پوری کرتی مجھے نظر نہیں آتی. مجلس وحدت المسلمین کے مرکزی جنرل سیکرٹری جناب ڈاکٹر ناصر بادشاہی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین، گفتگو آپ نے سنی، تبصرہ بھی آپ کا، تجزیہ بھی آپ کا، اور فیصلہ بھی آپ کا. علی رضا الوی کو اجازت دیجیے. اللہ